بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. یہ قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے. جیسا کہ اس سورت کے نام سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں اکثر طور پر یہ شروع میں خواتین کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. یہاں بھی ایک مسئلہ، یہ یوں کہہ لیں کہ ایک رسم جو جاہلیت کے دور میں چلتی تھی اس کا تذکرہ ہے، اور ایک تعلق ہمارے یہاں بہو کے ساتھ شادی کے بعد اس کی سسرال میں جو معاملات ہوتے ہیں تھوڑا تعلق اس سے بھی ہے. فرمایا ایمان والوں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ چلتی تھی کہ مثلاً چونکہ وہاں بیویاں رکھنے کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی، 2 4 یا اس سے زیادہ، یہ تو اسلام نے 4 تک متعین کر دیا. اب اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، 2 یا 3 یا 4 بیویاں موجود ہوں اور ایک بیٹا یا 2 بیٹے اس سے زیادہ ہوں، شوہر گھر میں ہو، تو والد کے انتقال کے بعد سوائے اپنی حقیقی ماں کے وہ دوسری جو اپنے والد کی بیویاں یعنی سوتیلی مائیں رہتی تھیں ان کو گھر میں غلام بنا لیتا تھا، اور بعض موقعوں پر نعوذ باللہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح بھی کر لیتے تھے. یا یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ان کے مال پر بھی قبضہ کر لیتے تھے جو شوہر نے ان کو دیا، زیورات یا کچھ بھی چیزیں. تو اسلام نے یہ حکم جب مسلمانوں سے یوں کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تمہارے والد کی 1 2 یا اس سے زیادہ بیویاں ہوں اور تمہارے والد کا انتقال ہو جائے تو تمہارے والد کے انتقال کے بعد تمہاری ماں ہو یا کوئی بھی عورت اب وہ آزاد ہے، عدت کے گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے، اس پر کوئی روک ٹوک تم نہیں کر سکتے. اور مسئلہ بھی یہی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، کوئی بیوہ ہو جائے، اگر مناسب ہے تو ذمہ داروں کی ذمہ داری بھی ہے، والدین کی بھی، اور وہ خود بھی چاہے تو نکاح کہیں بھی جائز اور حلال طریقے پر کر سکتی ہے. یہ اس زمانے میں چلتا تھا. اور آگے فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ جو مال ان کے پاس ہے کہیں وہ چلی نہ جائیں، تم ان کو پریشان کرتے ہو ان کے مال کو دبا کر. ایک صورت میں تم پریشان کر سکتے ہو، تکلیف دے سکتے ہو کہ اگر ان عورتوں میں سے کسی عورت سے غلطی ہو جائے. اشارے کی زبان آج سمجھ لیں کہ غلطی سے مراد کیا ہے، لیکن اس آیت کا تعلق آج سے بھی ہے. کیا ہے؟ یہاں اس میں صاف یہ کہا گیا
کہ جب تم نکاح کرتے ہو تو بڑا پیار، بڑی محبت، بڑے آؤ بھگت، بڑا استقبال بہو کا ہو رہا ہے، اور جہاں ذرا سی انبن ہوئی، بعض موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ اس کے مہر تک کو اس سے چھین لیا جاتا ہے، حالانکہ جو مال مہر ہو یا اس کے علاوہ چاندی ہو یا سونا، جو تم نے اپنی بہو کو دے دیا، اب لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں کیا یہ نہیں ہوتا گھروں میں؟ چھوٹے سے اختلاف کے بعد، حالانکہ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر مسئلہ یہ ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، کسی کی بیٹی گھر میں بہو بن کر آئی، اور آپ نے اس کو زیور چڑھانا جو آج کے زمانے میں کہتے ہیں یہ دے دیا، اور آپ نے اس کو مالک بنا دیا، یہ تمہارا ہے، تو اب غلط الزامات لگا کر، بہتان لگا کر زیورات کو دبا لینا، پریشان کر لینا، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ عام ہے، یا تو مالک مت بناؤ، یا تو مالک مت بناؤ، ورنہ ظلم مت کرو۔ اور جب بات آئی ہے تو عرض کر دوں، ہوتا یہاں تک ہے، اللہ نہ کرے حالات ہر گھر میں آتے ہیں، اوپر نیچے، غریبی امیری، اگر گھر میں حالات آئے، کسی چیز کو بیچنے کا نمبر آتا ہے، تو ہمارے یہاں ظلم کی انتہا یہ ہے، گھر میں سب سے پہلا سامان بہو کا زیور ہی بیچا جائے گا، کچھ اور نظر نہیں آتا۔ یہ ظلم ہے۔ یا تو مالک مت بناؤ، مت دو، کس نے کہا؟ لاکھوں کے قرض کر کے بہو کو دکھاوے کے لیے، اپنے آپ کو مالدار بنانے کے لیے پہلے وہ زیور دے دیا جاتا ہے، جب وہ مالک بن جاتی ہیں تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر، اور اگر وہ نہ دے تو پھر اپنے بیٹے کے ذریعے سے غلط الزامات لگا کر، غلط بہتان لگا کر، غلط راستے سے اتنا ستایا جاتا ہے اور مینٹلی اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ غریب لڑکی، اللہ یہ کہ اللہ ماشاءاللہ، غریب لڑکی وہ سب کچھ اپنا ان کے حوالے کر دیتی۔ اب آپ خود سوچیں، کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پہلے شادی کے موقع پر تو بڑے بڑے لمبے چوڑے زیورات نہیں، کلمہ لکھوا کر ہار بنوانا ہے، اور فلاں اور فلاں، اور اتنے رسم و رواج، اس کو مالک بنا دیا۔ کسی شادی میں لے کر گئے تو پہنا دیا، آ کر اتار لیے، یا تو دو مت، دے دیا ہے تو پھر واپس لو مت۔ یہ ہمارے زمانے میں بھی باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے ہوتا۔ ہاں ایک شکل ہے، وہ یہ ہے، اگر مہر کا بھی اس سے تعلق ہے، اگر وہ بہو شریعت کے خلاف کام کرتی ہو، یا آپ نے اس کو کسی غلط کام میں پکڑ لیا ہو، تو صرف شوہر کو اجازت ہے کہ تھوڑا بہت اس کو تکلیف دے، سزا دے سکتا، تکلیف بھی نہیں، سزا دے سکتا ہے، تاکہ اس کو عقل آئے کہ ایسا کرنا غلط ہے۔ ہاں اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی ستانا، کرنا، یہ معاملات کرنا قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اب قرآن نے ایک اگلا مسئلہ بیان کیا، اتفاق سے اس کا تعلق بھی ہمارے قرآن کا تعلق تو ہر زمانے سے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ حرکت ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، چلو مان لیا کسی عورت سے غلطی ہو گئی، توبہ کر لی، یہ نہیں بھی ہوئی، تم ایک عورت کو بیاہ کر لائے، کچھ دنوں کے بعد دوستوں میں تذکرہ کرتے ہو تم کہ اب تو اچھی نہیں لگتی، دل اس طرف کو نہیں جاتا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ خراب ہے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ کو معلوم ہے شاید اس کے اندر کیا خیر رکھی ہے، اس خاتون کے اندر،
یہ بھی ہمارے زمانے میں اکثر طور پر ہوتا ہے. چونکہ مجلس میں بچے بھی ہیں، کبھی آئندہ مسئلہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کو کھول کر بیان کریں گے کہ اس بہانے پر ہمارے زمانے میں اس بہانے پر کہ نکاح کو اتنے دن ہو گئے، اللہ معاف فرمائے ہمارے الفاظ کو، نکاح کے بعد دوسرا نکاح کرنا جائز ہے. مثنا و ثلاث و رباع اسی صورت کی دوسری آیت ہے، مگر لوگ کرتے کیا ہیں؟ نکاح نہیں کریں گے، جائز راستے سے نہیں جائیں گے، غلط تعلقات بنائیں گے. یہ ہمارے زمانے میں کامن ہو گیا، بالکل کامن. جیسے اکثر بات آتی ہے، بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، اکثر بیانات میں، مجلسوں میں یا کارگزاریوں میں بات آتی ہے کہ آج کے زمانے کے بہت سے فیشنز ہیں. مثلا نوجوان کی یا اب تو بوڑھوں کی بھی، نوجوان ہی کیا سب شامل ہیں، موبائل ایک اچھا ہو، میرے پیروں کے نیچے گاڑی بہت قیمتی ہو، اور معاف فرمائیں آپ ایک فیشن اور چلائے، وہ یہ ہے کہ ایک زمانے تک تو بیماری یہ تھی کہ غیر شادی شدہ ہے، مرد ہو یا عورت، نگاہیں بہک جاتی ہیں، قدم پھسل جاتے ہیں، لیکن توبہ کر لی. اب کیا چل رہا ہے؟ ایک فیشن یہ بھی ہے، ایک دوست بیچلر ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، دو دوست ایسے ہیں کہ ان کی شادی ہو چکی ہے، بیچلر نے کھل کر کہوں گرل فرینڈ رکھ رکھی ہے، تو یہ دو دوست شادی شدہ ہیں، اس کے دیکھا دیکھی یہ بھی نکاح کے بعد حرام کے تعلقات باہر بنا رہے ہیں. آپ تحقیق کر لیں محلوں میں، یہ بات اڑی اڑائی نہیں ہے، یہ چل رہا ہے باقاعدہ. اور اس کو اتنا نارملائز کر دیا گیا، اتنا آسان سمجھ لیا گیا، لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہی نہیں ہے. اگر اسلامی حکومت ہو، اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی اس کام میں پکڑا جائے تو سورہ نور کا پہلا رکوع پڑھ کر دیکھیں، سزا اتنی خطرناک ہے کہ انسان زندہ مر جاتا ہے. اور ہمارے یہاں اس کام کو آسان سمجھ لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.